امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو اسے ابھی سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو دبانا بالکل بھی مت بھولیں۔ شکریہ۔ نمبر 8، یقین کا سفر۔ یقین کا سفر 3 کہانیوں سے شروع ہوتا ہے۔ صوبیہ خلیل ایک نوجوان لڑکی ہے جو اپنے جسمانی طور پر متشدد باپ کے ہاتھوں اپنی والدہ کی ناگہانی موت پر ماتم کرتی ہے۔ دوسری کہانی میں اسلام آباد میں ایک خاندان شامل ہے جو اپنے بیٹے دانیال کی اپنی کزن گیتی آرا سے شادی کا جشن منا رہا ہے۔ تیسری کہانی میں سندھ کے ایک دیہی گاؤں میں رہنے والی ایک نوجوان لڑکی نوری شامل ہے، جسے ایک وزیر کے بیٹے جہانگیر شاہ نے اپنے 2 دوستوں کے ساتھ مل کر اجتماعی زیادتی کا نشانہ بنایا ہے۔ اس ڈرامے کو مومنہ درید پروڈکشنز نے پروڈیوس کیا ہے۔ اسے فرحت اشتیاق کے ناول ایک نیا سفر سے ماخوذ کیا گیا ہے۔ شہزاد کاشمیری نے اس ڈرامے کو ڈائریکٹ کیا ہے۔ اس ڈرامے کی مرکزی کاسٹ میں سجل علی، احد رضا میر، ہیرا مانی اور شاز خان شامل ہیں۔ اس ڈرامے کو ہم ٹی وی پر نشر کیا گیا۔ نمبر 7، عہد وفا۔ عہد وفا ایک پاکستانی ٹیلی ویژن سیریز ہے جسے ISPR اور MD پروڈکشنز نے مشترکہ طور پر پروڈیوس کیا ہے۔ مصطفیٰ فریدی نے اس ڈرامے کو لکھا ہے اور سیفی حسن نے اسے ڈائریکٹ کیا ہے۔ اس ڈرامے کی مرکزی کاسٹ میں احد رضا میر، عثمان خالد بٹ، احمد علی اکبر، وہاج علی، علیزے شاہ اور زارا نور عباس شامل ہیں۔ اس ڈرامے کی ٹوٹل 25 اقساط ہیں۔ اس ڈرامے کو ہم ٹی وی اور PTV ہوم پر نشر کیا گیا۔ یہ اسکول کے 4 دوستوں کے گرد گھومتا ہے جن میں مختلف امیدیں، اہداف اور خواہشات ہیں، اور یہ کہ وقت کے ساتھ ساتھ ان کی زندگیاں کیسے بدلتی ہیں کیونکہ وہ اپنی دوستی اور کریئر میں مشکلات، چیلنجز اور دھوکہ دہی کا مشاہدہ کرتے ہیں۔ نمبر 6، یوں ہی۔ یوں ہی 2023 کا ایک پاکستانی فیملی ڈرامہ ٹیلی ویژن ہے جسے محمد احتشام الدین نے ڈائریکٹ کیا ہے۔ ثروت نذیر نے اس ڈرامے کو لکھا ہے۔ مومنہ درید پروڈکشنز نے اس ڈرامے کو پروڈیوس کیا ہے۔ اس ڈرامے کی مرکزی کاسٹ میں مایا علی اور بلال اشرف شامل ہیں۔ اس ڈرامے کی ٹوٹل 34 اقساط ہیں اور اس ڈرامے کو ہم ٹی وی پر نشر کیا گیا۔ حاجی کرامت اس کے گھر کے سرپرست ہیں جہاں وہ اپنے بیٹے بشارت اور ایک تعلیم یافتہ بیٹی اقبال کے خاندان کے ساتھ رہتے ہیں۔ اس کا دوسرا بچہ فردوس اپنے خاندان کے ساتھ گھر کے قریب رہتا ہے۔ ایک اور بیٹی خورشید برسوں پہلے تپک دق کی وجہ سے انتقال کر گئی تھی جب اس کے کزن نوید نے اس سے شادی کرنے سے انکار کر دیا تھا۔ نوید، جو اب امریکہ میں سرجن بن چکا ہے، اپنی بیٹی کیم کی شادی کے لیے پاکستان واپس آیا جو وہاں ایک غیر مسلم لڑکی سے شادی کرنا چاہتی تھی۔ نمبر 5، جفا۔ جفا 2024 کی ایک پاکستانی ٹیلی ویژن سیریز ہے جسے سمیرہ فضل نے لکھا ہے۔ دانش نواز نے اس ڈرامے کو ڈائریکٹ کیا ہے اور مومنہ درید پروڈکشنز نے اس ڈرامے کو پروڈیوس کیا ہے۔ اس ڈرامے کی مرکزی کاسٹ میں ماورا حسین، سحر خان، عثمان مختار اور محب مرزا شامل ہیں۔ یہ سیریز 2 کزنز کے گرد گھومتی ہے جنہیں اپنی شادی کے بعد کئی طرح کے جذبات اور ذہنی جدوجہد کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ اس ڈرامے کی ٹوٹل 32 اقساط ہیں اور اس ڈرامے کو ہم ٹی وی پر نشر کیا گیا۔ کہانی ایک کالج کی طالبہ اندلیب اور ماہر امراض چشم ڈاکٹر زارا کے گرد گھومتی ہے۔ اندلیب کا اپنے والد سے گہرا تعلق ہے۔ اندلیب کے ہم جماعت معیز کے ساتھ خفیہ محبت ہے، لیکن انہیں طبقاتی تعصب کی وجہ سے رکاوٹوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے جس کے نتیجے میں جب اس کی والدہ اپنے والد کی حمایت کے باوجود ایک مناسب میچ کا اہتمام کرتی ہے تو ان کی دل دہلا دینے والی علیحدگی ہوتی ہے۔ نمبر 4، زرد پتوں کا بن۔ سماجی اصولوں کے خلاف خواب دیکھنے اور ہمت کرنے کے لیے لچک اور انحراف کی سوچ کو بھڑکانے والی کہانی۔ جیسا کہ مینو کا راستہ چیلنجز سے بھرا ہوا ہے، اس کے اپنے خاندان سے ابھرتے ہوئے وہ مشکلات کا مقابلہ کرنے
اور ایک بڑے مقصد کے لیے اپنے عزائم کو آگے بڑھانے کے لیے ایک جرأت مندانہ سفر کا آغاز کرتی ہے۔ روایت کی طرف سے تعمیر کی جانے والی رکاوٹوں سے بے خوف وہ تبدیلی کے نشان کے طور پر ابھرتی ہے، جس نے نہ صرف خود کو بلکہ اپنی کمیونٹی کی لاتعداد دیگر لڑکیوں کو بھی ایک روشن مستقبل کے خواب دیکھنے اور جدوجہد کرنے کی ترغیب دی ہے۔ اس ڈرامے کو مصطفیٰ فریدی نے لکھا ہے، سیفی حسن نے اسے ڈائریکٹ کیا ہے اور مومنہ درید پروڈکشنز نے اس ڈرامے کو پروڈیوس کیا ہے۔ اس ڈرامے کی مرکزی کاسٹ میں سجل علی اور حمزہ سہیل شامل ہیں۔ اس ڈرامے کو ہم ٹی وی پر نشر کیا گیا۔ نمبر 3، میرے ہم نشین۔ میرے ہم نشین ایک دلکش داستان ہے جو خواہش مند خوابوں، امیدوں اور اقتدار کے لالچ کے درمیان جدوجہد کو سمیٹتی ہے۔ خجستہ ایک ذہین اور پر اعتماد لڑکی ہے جس کا تعلق ایک قدامت پسند اور روایتی خاندان سے ہے جو پہاڑی علاقوں میں رہتے ہیں۔ ڈاکٹر بننے کا اس کا جذبہ اس کے بچپن کے صدمے سے پیدا ہوا جب اس نے زندگی کے آغاز میں اپنی ماں کو کھو دیا۔ صحت کی دیکھ بھال کی خدمات میں انقلاب لانے کے لیے خجستہ امیدوں اور خوابوں سے بھرپور ہے۔ دوسری طرف خجستہ کا کزن درخزئی ایک گرم سر اور مغرور آدمی ہے جس کی پسماندہ سوچ اسے خجستہ کی اعلیٰ تعلیم کے بارے میں غیر محفوظ بناتی ہے اور وہ اسے اپنے قابو میں رکھنا چاہتا ہے۔ ایک پڑھے لکھے اور خوشحال گھرانے سے تعلق رکھنے والا ہادی میڈیکل اسکول کے آخری سال میں ہے اور وہ خجستہ سے محبت کرنے لگتا ہے۔ اس ڈرامے کو جیو انٹرٹینمنٹ پر نشر کیا گیا۔ نمبر 2، کوئی چاند رکھ۔ کوئی چاند رکھ 2018 کا ایک پاکستانی ٹیلی ویژن ڈرامہ ہے جسے ARY ڈیجیٹل پر نشر کیا گیا۔ اس ڈرامے کو ماہا ملک نے لکھا ہے اور سراج الحق نے اسے ڈائریکٹ کیا ہے۔ آئی ڈریم انٹرٹینمنٹ نے اس ڈرامے کو پروڈیوس کیا ہے۔ اس ڈرامے کی مرکزی کاسٹ میں عائزہ خان، عمران عباس، اریبہ حبیب اور منیب بٹ شامل ہیں۔ اس ڈرامے کی ٹوٹل 28 اقساط ہیں۔ ڈاکٹر آبیل ایک دیکھ بھال کرنے والی نوجوان خاتون ہے جو 5 سال کی عمر میں یتیم ہو گئی تھی اور ان کی پرورش اس کے ماموزاد اسد نیازی اور ان کی اہلیہ نفیسہ نے کی۔ اسد اور نفیسہ کی ایک بیٹی نشال اور ایک بیٹا عمیر ہے۔ اگرچہ رابیل نے عمیر کا ایک بڑی بہن کی طرح خیال رکھا، لیکن عمیر نے اس کے لیے جذبات پیدا کر لیے جو رابیل کے سامنے آنے پر خوف زدہ ہو جاتے ہیں کیونکہ اس نے اسے ہمیشہ چھوٹے بھائی کے طور پر دیکھا ہے۔ نفیسہ نے گفتگو کو سنا اور فیصلہ کیا کہ بہترین حل یہی ہے کہ رابیل کی جلد از جلد شادی کر دی جائے۔ اس ڈرامے کو ARY ڈیجیٹل پر نشر کیا گیا۔ نمبر 1، محبت گم شدہ میری۔ محبت گم شدہ میری 2023 کی ایک پاکستانی رومانٹک ڈرامہ ٹیلی ویژن سیریز ہے جسے مومنہ درید نے MD پروڈکشنز کے بینر تلے پروڈیوس کیا ہے۔ اس ڈرامے کی مرکزی کاسٹ میں خوشحال خان اور دنا نیر مبین شامل ہیں۔ اس ڈرامے کو راحت جبین نے لکھا ہے اور شاہد شفاعت نے اس ڈرامے کو ڈائریکٹ کیا ہے۔ اس ڈرامے کی ٹوٹل 26 اقساط ہیں۔ صوبیہ اور سائم ایک دوسرے کے ساتھ بڑے ہوئے ہیں، ان کا گہرا رشتہ ہے۔ جوانی میں داخل ہوتے ہی انہیں ایک دوسرے کے لیے اپنے جذبات کا احساس ہوتا ہے، لیکن ان کے گھر والوں کو منظور نہیں ہوتا۔ سائم کے گھر والوں نے صوبیہ کے گھر والوں کو شادی کی پیشکش کی لیکن وہ انکار کر دیتے ہیں۔ صوبیہ نے سائم سے وعدہ کیا کہ وہ اپنے گھر والوں کو ان کے رشتے کو قبول کرنے پر راضی کرے گا، لیکن وہ ناکام رہتا ہے۔ آخر کار وہ بھاگ کر شادی کر لیتے ہیں۔ زوبیہ اور سائم بھاگتے ہوئے لڑتے ہیں اور الگ ہو جاتے ہیں۔ برسوں بعد زوبیہ ڈاکٹر بنتی ہے اور سائم گلوکار کے طور پر کام کرتا ہے۔ اسے احساس ہوتا ہے کہ وہ اب بھی اس سے محبت کرتا ہے۔ جب ایک طویل عرصے کے بعد اس سے ملتا ہے اور اسے قائل کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ سائم کے دادا دونوں خاندانوں کو ان کے اتحاد کو قبول کرنے میں مدد کرتے ہیں اور ان کی شادی ایک شاندار تقریب میں ہو جاتی ہے۔ اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو اسے لائک کریں، شیئر کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا بالکل بھی مت بھولیں۔ شکریہ۔